جی تو اس سے آگے جب آپ آئیں گے تو آپ کو پیج نمبر 14 پر پیش کا بیان جو ہے وہ مل جائے گا. تو آپ جب پیش بھی سیکھ جائیں گے تو آپ کی حرکات والا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہو جائے گا. سب سے پہلے جو ہے پیش کی پہچان کرائی جائے کہ اس کی شکل یوں ہوتی ہے. پیش کی شکل گول ہے. زبر زیر کی ایک جیسی شکل تھی لیکن پیش کی شکل جو ہے وہ گول ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. زبر بھی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے, پیش بھی ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے. فرق کیا ہے کہ زبر کی شکل اور ہے اور پیش کی شکل جو ہے وہ اور ہے. پیش کو بھی جو ہے نہ لمبا کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی بالکل جھٹکا دے کر پڑھنا ہے, بلکہ اس کو بھی نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے. یعنی آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ نہ زبر کو لمبا کر کے پڑھنا ہے, نہ زیر کو لمبا کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی پیش کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. نہ ہی زبر کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے, نہ ہی زیر کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے اور نہ ہی پیش کو جھٹکا دے کر پڑھنا ہے, بلکہ ان کو بالکل درمیانی آواز سے, نہ آواز کو زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی بالکل جھٹکے کے ساتھ. تو یہ امید ہے آپ سیکھ چکے ہوں گے. ساتھ انہوں نے مثال سے بات سمجھائی بھی ہوئی ہے, یہ بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ واو مدہ کی آواز پیدا نہیں کرنی, جیسے با پیش بو کو کھینچنے سے با پیش بو نہیں بنانا, با پیش بو اتنا ہی رہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جب آپ آگے نیچے آئیں گے تو جس را کے اوپر پیش ہو وہ را پر یعنی موٹی پڑی جائے گی, جیسے رسولو وقت. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ را کے اوپر اگر زبر آئے تو وہ را موٹا پڑا جائے گا, را کے نیچے اگر زیر آئے تو وہ را باریک پڑا جائے گا, اور را کے اوپر اگر پیش آ جائے تو وہ را بھی موٹا پڑا جائے گا. یعنی صرف جو ہے وہ زیر آنے سے باریک پڑا جائے گا, زبر اور پیش آ جائے را کے اوپر تو وہ را موٹا پڑا جائے گا. اس کے بعد نیچے آ جائیں جی. وقف کا طریقہ کیا ہے اس پر؟ جس کلمے کے آخری حرف پر پیش ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. لیں جی, اگر زبر آ رہی ہے تب بھی ساکن کریں گے, زیر آ رہی ہے جی تب بھی ساکن کریں گے, پیش آ رہی ہے تب بھی حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے. تو اتنا آسان ہے. یعنی حرکات آپ کو مطلب یہ پتا چل گیا. حرکات جب بھی آ جائیں, یعنی حرکات کیا ہے, زبر زیر پیش, تو یہ جب بھی کسی حروف کے اوپر آ جائیں حروف کے اوپر تو ان کو وقف کی صورت میں ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے. یعنی 3 سوال ہیں, زبر زیر پیش, اور جواب بالکل ایک ہے, ساکن کر کے پڑھا جائے گا. اچھا جی, تو اس کی تختی جو ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم مشق جو ہے اسی طرح جیسے ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی پڑھ کر سنا دیں گے. با پیش بو, تا پیش تو, ثا پیش ثو, جیم پیش جو, ہا پیش ہو, خا پیش خو, دال پیش دو, ذال پیش ذو, را پیش رو, زا پیش زو, سین پیش سو, شین پیش شو, صاد پیش سو, ضاد پیش ضو, طا پیش طو, ظا پیش ظو, عین پیش عو, غین پیش غو, فا پیش فو, قاف پیش قو, کاف پیش کو, لام پیش لو, میم پیش مو, نون پیش نو, واو پیش وو, ہا پیش ہو, حمزہ پیش او, حمزہ پیش او, یا پیش یو, یا پیش یو. یہ ہماری تختی جو ہے وہ مکمل ہو گئی. پیش کسی حرف کے اوپر آئے گی تو اس کو آپ نے اس طرح سے ادا کرنا ہے. اب اس کی مشق کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھا جائے گا اگر یہ الفاظ کی صورت میں آئے پیش. با پیش بو, ہا زیر ہی, بو ہی, تا زبر تا, بو ہی تا, وقفن بوہت, خا زبر خا, با پیش بو, خوابو, ثا زبر ثا, خوابو ثا, وقفن خوابوث, کاف زبر کا, ثا پیش ثو, کیثو, را زبر را, کیثورا, وقفن کیثور, جیم پیش جو, عین زیر عی, جوعی, لام زبر لا, جوعیلا, وقفن جوعل, حا پیش حو, شین زیر شین, حوشی, را زبر را, حوشیرا, وقفن حوشر. یہ پہلی لائن میں نے آپ کو جوڑوں کے ساتھ پڑھ کر سنا دی ہے, اگلی 4 لائنیں جوڑوں کے بنا پڑھ کر سنا دیتا ہوں. خلوقا, خلقا, وقفن خلق, دعیا, وقفن دعی, ذکرا, وقفن ذکر, رسولو, وقفن رسل, ربوع, وقفن ربوع, سقط, وقفا سقط, أعظ, وقفا أعظ, صحف, وقفا صحف, ضرب, وقفا ضرب, طبع, وقفا طبع, عفي, وقفا عفي.
فعل وقفا فعل، قتل وقفا قتل، كتب وقفا كتب، لعن وقفا لعن، منع وقفا منع، نفخ وقفا نفخ، وضع وقفا وضع، وجد وقفا وجد، وهو وقفا وهو۔ یہ جو ہماری حرکات والا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آپ سیکھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر 2 زبر 2 زیر 2 پیش یعنی تنوین والا ٹاپک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ حرکات والا جو ٹاپک ہے اپنا وہ کلیئر کر لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے سبق جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔